to Allah and let them on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم. ناظرین و سامعین السلام علیکم. آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے زکوٰۃ. 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کے بارے میں کتنی آیتیں ہیں. میں نے اپنی کتاب لکھی بھی تھی، اس کو پہنچایا بھی، لیکن لوگوں کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو آج میں اس ویڈیو کے ذریعے پہنچا دیتا ہوں مکمل آیات قرآنی کہ قرآن پاک میں اللہ نے کون کون سی آیت میں کیا کیا فرمایا ہے. آپ کو زکوٰۃ کا بیسک علم ہو جائے گا. یہ 2.5% کا کہیں ذکر قرآن میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی 7.5 تولہ یا 52 تولہ کا کوئی ذکر ہے صاحب نصاب یا غیر نصاب کا. اللہ تعالیٰ سے ما جو حد، جو تمہاری کوشش ہو، جتنے تمہارے پاس ہے دے دیں. اب میں شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے. سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین مما رزقناہم ینفقون. اس رزق میں سے جو یہ لوگ ہمیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہے پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ ہرگز تمہیں نیکی مل ہی نہیں سکتی. یعنی قیامت کے دن یہ ایک فیکٹر اگر نہیں پورا کیا تو آپ کو نیکیوں کا یا اجر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ اس کے وجہ سے اس کے بغیر بھی جنت میں جا سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اس مال میں سے جو تمہیں پیارا ہے اسے خرچ نہ کرو. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، تیسری سورت کی. سورہ حدید کی 57 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحدید، وہ جو تمہیں ہم نے رزق زمین میں اپنا جانشین بنایا، اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو ہم نے جو تمہیں رزق اس میں وہاں دیا ہے تمہیں اس میں سے خرچ کرو. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی پھر آیت نمبر 270، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اور جو نظر مان کے خرچ کرو گے. بعض لوگ منت مانتے ہیں نا کہ بھئی میں اللہ پاک کی میری مراد پوری ہو جائے تو میں آپ کی راہ میں یہ کھانا تقسیم کروں گا، یہ پیسے تقسیم کر دوں گا. اس طریقے سے جو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم خرچ کرو گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. سورہ بقرہ 270 اور سورہ بقرہ کی 195 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرنا ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا. اسی طریقے سے سورہ منافقون میں 63 نمبر سورت کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خرچ نہیں کر رہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آ جائے پھر تم کہو کہ اے اللہ مجھے مہلت اور دے دیتے تو میں بھی صدقہ کر کے نیکوکاروں میں ہو جاتا. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی 258 آیت اور سورہ ابراہیم 14 کی آیت نمبر 13 میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی کہ میں فلاں ولی مجھے بچا لے گا یا فلاں اللہ والا مجھے بچا لے گا یا میری دوست فلاں دوستی ہے میری وہ مجھے بچا لے گا. نہیں، کوئی لین دین بھی نہیں ہوگا کہ یہ لے لیجئے بھائی اس کے بدلے میں یہ دے دیجئے. اللہ پاک یہ میرے سونا چاندی جواہر لے لیجئے، میرے بھی بچے لے لیجئے، میرے دوست اب لے لیجئے، ان کو ڈال دیجئے جہنم میں، مجھے بچا لیجئے. نہیں، کوئی سودا نہیں ہوگا. اگر زکوٰۃ نہیں دی اور پہنچ گئے اللہ کی بارگاہ میں تو نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی سفارش کرنے والا. کسی کی سفارش نہیں. بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں فلاں کی سفارش ہو جائے گی ہم بچ جائیں گے. نہیں ہوگا، عمل ہے. اسی طریقے سے سورہ تغابن کی آیت نمبر 64 کی آیت نمبر 16، خرچ کرو اپنی لی ذات کے لیے، اللہ کے پہ احسان نہیں کر رہے، اپنی ذات کے لیے خرچ کرو. شح نفس کی لالچ سے بچ گئے تو تم کامیاب ہو گئے، یعنی بخل سے بچ جاؤ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی پھر آیت 57 کی آیت نمبر 10 میں فرمایا اور تمہیں کیا مشکل آ گئی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ تمہارے آنے سے پہلے اور جانے کے بعد اس کا وارث کون تھا؟ للہ میراث السماوات والارض، ساری میراث تو اللہ کی ہے. ساری جائیدادیں دولتیں جو تم کو مل رہی ہیں وہ اللہ کی ہیں. تمہارے مرنے کے بعد اللہ ہی اس کا وارث ہوگا. ونحن الوارثون، ہم ہی وارث ہوں گے. اللہ پاک کہہ رہے تم کیا کر لے کے جاؤ گے ساتھ میں اپنے ساتھ. سورہ محمد 47 کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 36 میں یہ فرمایا اگر تم متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو
یعنی اللہ کے احکامات پہ چلنا شروع کر دو تو وہ تم سے تمہارے مالوں کا حساب نہیں مانگیں گے، جتنا خرچ کر رہے ہوگے ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 37 میں کہا کہ اگر اس نے حساب مانگ لیا کہ میں نے تو اتنا دیا تھا، اتنا دینا تھا تمہیں، تو کتنا دینا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا ہے، وہ بتاؤں گا آگے میں کہ یسألونک کا ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا خرچ کریں، کہہ دو قل العف، جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت آ چکی ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مالوں کے بارے میں حساب مانگ لیا سورہ محمد میں 36 نمبر آیت میں، تو تم بخل کرو گے، چھپاؤ گے، کینہ تمہارا ظاہر ہو جائے گا، دینا نہیں چاہو گے پورا، اس لیے نہ چلو اس راستے پہ کہ بالکل نہ دو۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے کہ ارے تم غریب ہو جاؤ گے، تم بھکاری ہو جاؤ گے، تم مت دو، بچا کے رکھو، سنبھال کے رکھو، اور بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ اللہ پاک اس خرچ کرنے کے بدلے میں تمہیں بخشنے کا وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، معاف کر دوں گا تمہیں، اور مزید دینے کا فضل کا وعدہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 کا 103ویں آیت نمبر 103 سورہ توبہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کے مال خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں صدقہ خیرات نکلوائیے تاکہ ان سے ان کی طہارت اور تزکیہ ہو سکے، انہیں پاک صاف کر دیجیے اس سے، اور ان کے لیے دعا فرمائیے، آپ کی دعائیں سے انہیں سکون ملتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یعنی دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کب ملے گی؟ جب آپ خرچ کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں، سورہ تغابن کی آیت نمبر 64 کی آیت نمبر 17 میں، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20، 73 کی آیت نمبر 20 میں، سورہ الحدید کی آیت نمبر 11، 57 کی، سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی یہی فرمایا، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے تو وہ اس میں اضافہ کر دیں گے اور ساتھ میں توبہ بھی قبول کر لیں گے تمہاری، یعنی ریلیٹ ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ مال خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جلدی توبہ قبول کرنے کی طرف آ جاتا ہے، مال دو گے تو توبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سورہ توبہ میں فرما رہے ہیں 9 میں 104 میں، کیونکہ جو صدقات تم دے رہے ہو وہ بھی اللہ لے رہا ہے، بندوں کو نہیں دے رہے، تم اللہ کو دے رہے ہو، اور توبہ بھی اللہ ہی نے قبول کرنی ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اسی سے جوڑ دیا اس نے کہ توبہ کی قبولیت اس سے مشروط ہے، صدقات اور خیرات دو۔ اسی طریقے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 57 آیت نمبر 18 میں، صدقہ دینے والے مرد اور عورت اور اللہ کی طرف جانے اور رجوع کرنے والے کہ ان کے لیے دگنا مال واپس کیا جائے گا، اور وہاں بھی روز قیامت بھی باعزت اجر کی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں ان کو، صدقہ دینے والے مرد اور عورت کو۔ وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرمایا 8 نمبر سورہ کی 60 نمبر آیت میں کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے میں اسی ٹائم واپس کر دیتا ہوں۔ تم نے ایک دیکھ کھانے کی باٹی 10 7,000 8,000 کی، میں اسی ٹائم کہیں نہ کہیں سے تمہیں کہیں اور کمپنسیٹ کر دیتا ہوں، تمہیں پورا کر یوفى إليكم فوراً واپس۔ تم عمرہ کرنے حج کرنے میری راہ میں نیت کے ساتھ، سچی نیت جاتے ہو، میں فوراً تمہارے پیسے لوٹا دیتا ہوں۔ تو جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو یوفى علیکم۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی 30 نمبر کی آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والوں کا ہی دگنا ہو جاتا ہے مال، یہ میرا وعدہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا اجر یوں سمجھ لو کہ اس کا مثل 1 روپیہ خرچ کیا تم نے، جیسے ایک دانہ زمین میں بو دیا آپ نے گندم کا، اور اس ایک دانے کے عوض زمین میں سے 7 بالیاں نکل آئیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، اور اس 7 بالیوں میں ایک ایک بالی میں 100 دانے، یعنی 700 گنا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 700 گنا تمہیں اجر دوں گا، یعنی 1 روپے کے 700 روپے ملیں گے، پلس اور زیادہ اضافہ بھی کر سکتا ہوں میں، یہ بھی فرما دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات دیکھیے آپ، اس کی رحمت دیکھیے اور ہماری بخیلی دیکھیے۔ سورہ توبہ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ پھر یوں فرما رہے ہیں کہ جیسے تمہارا خرچ کرنا ایسا ہے جیسے بلندی پہ ایک باغ ہے اور اس پر آسمان سے زور کی بارش پڑی تو وہ دگنے پھل لے کر آ گیا، اور اگر بارش نہیں بھی پڑی تو خالی فواری کافی ہے، کچھ تو دو اللہ کی راہ میں، ہاتھ تو کھولو، خالی فواری کافی تو بھی اتنا ہی پھل ملیں گے آپ کو۔ سورہ 28 القصص کی آیت نمبر 54 میں قیامت کے دن 2 بار اجر دوں گا تمہیں اگر تم اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے، خرچ کرو گے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں، اور جو اس سکین سے خرچ کرتے ہیں وہیں تک ما ينفقوا قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انہم قربۃ لہم سیدخل اللہ فی رحمتہ ہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں کہ جو اس سکین سے خرچ کرے گا
کہ اللہ کا قرب مل جائے مجھے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یعنی ان کی رحمت بھی مجھے مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے سن لو کہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا, اللہ کی رحمت میں بھی داخل ہو گیا, یعنی اللہ کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی داخل ہو گیا وہ. سبحان اللہ. اسی طریقے پہ آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یسرون کا ماضی ينفقون, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ قل العفو, جو ضرورت سے زیادہ, یہاں 2.5% کی قید نہیں ہے. آپ 200 روپے کماتے ہیں, آپ صاحب نصاب نہیں بھی ہو رہے تب بھی آپ 100 روپے دے دیں گے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. 5 روپے دے دیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. آپ دینے کی پریکٹس کرو, جو دو گے وہ لوٹا دے گا, 700 گنا الگ دے گا. تو یہ اللہ پاک یہ بول رہے ہیں کہ جو ضرورت سے زیادہ دے دو. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں تمہارے خرچ کے پہلے حقدار تمہارے یہاں پہ تھوڑا سا تقسیم کے لیے مصارف کے لیے بیان کیا, میں آگے بتاتا ہوں اس کو. اب سورہ بنی اسرائیل کی 17 نمبر کی 29ویں آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہ بالکل کنجوسی کرو, کہ کچھ نہیں خرچ کر رہے, جو ہے سب سمیٹ کے رکھتے چلے جا رہے ہو, مال کو بہت پیارا سمجھ رہے ہو, ایسا بھی نہیں کرو. اور اس طرح بھی نہیں ہو کہ کچھ بھی نہ خرچ کرو, ہاتھ بالکل گلے سے باندھ کے پکڑ کے رکھ لو, اور نہ ایسا ہو کہ سارا کا سارا مال لٹا دو, خود محتاج بن کے بیٹھ جاؤ, خود دوسروں سے مانگتے پھرو. ایسی پوزیشن نہیں, مینر ابھی اختیار کرو. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی 267 آیت میں وہ مال دو جو پاکیزہ کمائی کا ہو. 2 نمبر کمائی کا, غلط کمائی کا مال نہیں ایکسیپٹ ہوگا. یہ سن لو آپ, ایسی چیزیں نہ دو کہ جو تمہیں اگر دی جائیں کہ میں کوئی حرام کے پیسے لا کے میں کسی کو مجھے کوئی حرام کے پیسے سے دے رہا ہوگا تو میں سوچوں گا اور میرا دل مغموم ہوگا, یا مجھے ایسی چیز جو مزیدار نہیں ہے, کوئی فائدے مند نہیں ہے, مجھے زبردستی اس کے کام کی نہیں ہے تو اس نے مجھے دے دی. تو ایسی چیزیں نہ دو جو تمہیں دی جائیں تو تم بڑی دکھی انداز میں مان لیتے, مجبوری آنکھیں بند کر کے اسے لو. اس لیے ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ جو ضرورت کے مطابق ہو, جو اس کو فائدہ دے سکے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں 26-27 میں بتایا طریقے سے خرچ کرو, فضول نہ اڑاؤ, ورنہ تم شیطان کے بھائی بن جا کے ناشکروں میں ہو جاؤ, کیونکہ شیطان ناشکرا تھا اللہ تعالیٰ کا. اسی طریقے سے اب جو بتایا تھا میں نے سورہ بقرہ میں 215 میں, پہلے حقدار تمہارے ماں باپ جو بھی خرچ کرنا ہے, والدین, پھر رشتہ دار, پھر یتیم, پھر محتاج, پھر اللہ کے راستے میں یعنی کوئی نیک کاموں میں ڈالو, پھر اس کے بعد مسافر, راہگیر, جو مانگنے والے سائل ہیں ان کو دے دو. یہی سورہ نور میں بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے 24 نمبر سورہ کی 22 نمبر آیت میں کہ رشتہ داروں کو لازمی دینا ہے, کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے, اگر تم انہیں معاف کر دو گے, منہ نہ موڑ کے رکھو کہ تم صاحب حیثیت ہو اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو تم منہ ٹیڑھا کیے بیٹھے رہو رشتہ داروں سے, بھلے تم ناراض بھی ہو تو درگزر کر کے ان کو پہنچا دو, ان کا مال انہیں دے دو. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہے, تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کروں تو تم کو ہی معاف کر دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داروں کو دو. صدقات ظاہری طور پہ دو تو بھی اچھا ہے, اور چھپا کر دو تو بہت بہت بہتر ہے تمہارے لیے, فائدہ دونوں میں ہے. لیکن اگر چھپا کر فقیروں محتاجوں کو دو گے, محتاجوں کو, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کی تو بہت ہی اجر ہے. 2 نمبر سورہ بقرہ 2 نمبر کی آیت نمبر 271 میں بہت اجر دوں گا میں. اور اگر سرم و علانیہ چھپا کے خرچ کرو یا اعلانیہ طور پہ. اور سورہ 17 اگر سورہ بنی اسرائیل کی 28 نمبر آیت میں یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رشتہ داروں میں اگر وہ مانگ رہے ہیں تم سے یا امید رکھ رہے ہیں تو تم کہہ دو ان سے کہ بھائی ابھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے, اگر تمہارے پاس نہیں ہے مال, مگر نرمی سے کہہ دو, غصہ نہ کرو کہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو, اللہ تمہیں بھی مدد کرے گا. جب اللہ ان سے کہہ دو کہ جب میرے پاس ہوں گے میں ضرور دے دوں گا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 28. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے راستے میں دن رات لگے رہتے ہیں, تو وہ روزگار کمانے نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں لپٹ کے نہیں مانگتے کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے, مجھے ضرورت ہے میری. تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان سکتے ہو. کم عقل آدمی سمجھتا ہے کہ وہ نہیں, انہیں ضرورت نہیں ہے, وہ حاجت مند نہیں ہے. لیکن جاہل, جسے قرآن نے جاہل کہا ہے کہ جاہل یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بالکل اغنیا ہے, وہ نہیں ہے, حاجت مند نہیں ہے, تو حاجت نہیں ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے چہروں سے پہچان کے ان کو دو, ان کی ضرورتوں کو سمجھ کر خود دے دو. اسی طریقے سے سورہ توبہ میں 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, انما الصدقات للفقراء والمساکین والمؤلفۃ القلوب ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی جن پر بوجھ ہے, فقیروں محتاجوں کے لیے زکوٰۃ کے لین دین کرنے والے, ان کے یعملون علیہا, جو اس پر کام کرتے ہیں,
جو زکوٰۃ کی تقسیم کرتے ہیں، لیتے ہیں، پہنچاتے ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں سے، زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے. اور فقیر بھی ہیں، جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کو بھی دیجیے. دلوں کو ملانے کے لیے، یعنی آپس میں کوئی نفرتیں بڑھ رہی ہیں، ان میں کوئی خرچ کرنے سے ایک دو دیگ منگا کے کھانا کھلا کے لوگوں کو جمع کر کے بٹھا دیا بین المسلمین. جیسے آج کل ناراضگیاں مختلف مقاصد فکر کو جوڑ لینا، ان کو بٹھا دینا ایک جگہ پہ، بین المذاہب میں بٹھا کے آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں گے تو یہ مؤلف القلوب ہم، یہ مؤلف کرنا، جوڑنا، دلوں کو جوڑنے والے کام ہیں. اس میں بھی آپ خرچ کریں. یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں آتا ہے کہ بین المسلمین بھی کوئی ناراضگیاں دور ہو جائے، آپس میں اتفاق اتحاد پیدا ہو، اس کو جوڑنے کے لیے. اور اسی طریقے سے قرض اتارنے کے لیے، لوگوں کے بوجھ اتارنے کے لیے، یا کوئی قید میں ہے تو اس کو قید و بند سے رہائی کے لیے کوئی خرچ کر سکتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مسافروں کو دیں، مانگنے والوں کو دیں. ان سب میں صدقات، یہ خیرات ہو سکتی ہے. اسی طرح سے 59 کے اشر کی آیت نمبر 9، جو لوگ جنگ کی وجہ سے، کسی آسمانی سلطانی کی وجہ سے اپنے گھروں اور مالوں سے نکل گئے، یا وہ اپنے مالوں کا فائدہ نہیں لے سکتے، اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اللہ رسول کے مددگار ہیں اور اللہ کے فضل و رضا کے طلبگار ہیں، تو ان کو بھی مال دو، کیونکہ وہ زیادہ محتاج ہیں، زیادہ ضرورت مند ہیں. اسی طریقے سورہ مدثر کی آیت نمبر 6 میں، 74 کی آیت نمبر، اس لیے خرچ نہ کرو کہ زیادہ ملے گا. لالچ نہیں رکھو کہ دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہو کہ یار اور مل جائیں گے مجھے، میں 100 روپے دوں گا تو مجھے 500 مل جائیں گے. بس دے دو اللہ کی راہ میں. دکھاوا مت کرو، نیت دیکھی جا رہی ہوتی ہے وہاں پہ، وہ نہیں ہوگا، دکھاوا ہوگا، بالکل زیرو ہو جائیں گے آپ کے پیسے. اسی طرح سورہ دعا والدعا والی سورہ جو اس میں 93 سورت میں 10 نمبر آیت، محمد سائل ولا تنہر، جو سائل ہے، جو مانگنے والا اللہ کے راستے میں، اس کو جھڑکو مت. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ممانعت فرما دی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مغفرت بہتر ہے، معاف کر دو قیدوں سے. اگر کوئی سائل مانگ رہا ہے، کہیں بھی مسجدوں میں لوگ اکثر غصہ کر دیتے ہیں، یا باہر روڈوں پہ کر دیتے ہیں، یا بھگا دیتے ہیں بھیک مانگنے والوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ بھائی ان سے معافی مانگ لو کہ بھائی میں نہیں دینا چاہتا، کہ معاف کر دو مجھے. اس خیرات سے بہتر ہے کہ تم کسی کو اذیت دو، کسی کو دل دکھاؤ، کسی کو ستاؤ، ایسی خیرات ہی نہ دو، بلکہ ان سے کہہ دو معاف کر دیں بھائی مجھے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267. اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں، کسی کو احسان جتانے کے لیے خرچ نہ کے لیے اگر دو گے، یا کسی کو تنگ کر کے دو گے تو وہ زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی، اور کیونکہ تم دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہو، اس اللہ کے حکم پر نہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے جو مال خرچ کیا وہ مٹی ہے، چٹان پہ مٹی پڑی ہے، تو اس مٹی پہ ایک دم سے زور کی وہ پڑی اپنا بارش، تو وہ چٹان دھل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس طرح سے مال تمہارا صدقہ خیرات سب زیرو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سورہ نساء میں چوتھی سورت کی آیت نمبر 38 میں کہ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والے شیطان کے ساتھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے منکر بھی ہیں، یعنی وہ شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا کچھ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنا. آل عمران میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والوں کا سب کچھ اجڑ جائے گا، یعنی جو خرچ کیا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، اور آخرت میں بھی کوئی اجر نہیں، دنیا میں بھی کوئی اجر نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل 16 نمبر کی آیت نمبر 75 میں، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ نے بہتر رزق دیا ہے، ان لوگوں سے بہتر ہو جو بیچارہ غلام ہے کسی کا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، وہ خود محتاج ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے ملازموں کو بھی دو. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اپنے نوکروں کو بھی دیا کرو اس مال میں سے، صدقہ خیرات میں سے. اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 9 نمبر سورہ کی آیت نمبر 79 میں فرمایا کسی کے پاس کم ہے خرچ کرنے کو تو وہ اپنی حیثیت سے جتنا بھی دیتے. جیسے میں نے کہا نا 200 روپے میں سے آپ 5 روپے دیتے تو آپ اس کا مذاق نہ اڑاؤ، کہہ رہے بس 5 روپے خرچ کر دیے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ وہ جو اللہ کی راہ میں جو جدوجہد سے بیچارہ کما کے لایا اس میں سے خرچ کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے. تو آپ جتنا بھی دے رہے ہو اللہ تعالیٰ قبول کرتے چلے. یار ایک کھجور دے دو، ایک سیب دے دو، ایک کیلا کسی کو دے دو، وہ بھی بڑا کروڑوں روپے سے زیادہ بہتر ہے اگر آپ دل سے نیت سے دو گے تو. سورہ انعام کے اللہ تعالیٰ نے 6 نمبر کی آیت نمبر 141 میں بتایا، عشر کا حکم بتایا کہ 10% ادا کر دو، کھیتی کاٹنے والے دن فضول نہ اڑاؤ، عشر کا حکم آ گیا. اسی طرح خمس کا حکم ہے انفال میں سورہ 8ویں سورہ کی 41ویں آیت میں 5واں حصہ جو مال غنیمت ملے گا 10% اس میں سے ادا کر دیا آپ نے عشر میں سے، اب اسی طرح خمس میں سے ہو گیا. جو مال غنیمت ملے گا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں، راہگیروں، مسافروں کے لیے. دولت صرف مالداروں کے پاس نہ ہو بلکہ
دولتم بین اغنیائکم، تمہارے اغنیا کے پاس ہی نہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں کہ صرف مال و دولت مالداروں میں نہیں گھومتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ، رسول، رشتہ دار، یتیم، محتاج، راہگیر، مسافر، جو نام پہلے بتائے جا چکے ہیں ان سب کو دو۔ سورہ بلد 90 کی آیت نمبر 5، 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ کنجوسی اور بخل کی سزا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ 47 آیت نمبر 38، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، تمہیں ختم کر کے لے جائیں گے دنیا سے اگر تم خرچ نہیں کرو گے اللہ کی راہ میں، زمین میں اللہ کا نظام نہیں قائم کرو گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 کی آیت نمبر 75، اگر اللہ سے مانگا، تم نے اللہ سے مانگا اور اس امید پہ مانگا کہ اللہ پاک مجھے دیں گے تو میں آپ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور اللہ نے دے دیا اور تم نے خرچ نہ کیا، صدقہ کروں گا نہیں کیا، تو قیامت تک کے لیے تمہارے دلوں میں نفاق ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، منافقت ڈال دے گا، پھر منافق بنے گھومتے رہو گے، تم سمجھو گے یحسبون انہم مہتدون، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت بنے، وہ نفاق آ چکا ہوگا، منافق ہوگے تم۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیونکہ وعدہ خلافی کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے تعبیر کیا ہے، وعدہ خلاف جو ہے جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، ملعون ہے وہ۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 39 میں بخل بہت برا ہے، سمجھ لو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں بھی یہ بخل کرنا، کنجوسی کرنا بہت گناہ ہے کا کام ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 37 میں کفر تک کہا گیا کہ کافر ہو جاؤ گے تم اگر خرچ نہیں کرو گے تو، کفر کی بات آ جائے گی۔ 92 میں سورہ لیل کی آیت نمبر 8 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکلیں ہم بڑھا دیں گے، ہم اس کی عسر بڑھا دیں گے، مشکلات کو زیادہ کر دیں گے بجائے اس کے کہ اس کی آسانیاں بڑھائیں۔ اسی طرح سے عادیات میں ہے، ہمزاتی ہے، معارج میں ہے، معاون میں، المعون میں، التکاثر میں، الفجر میں، سورہ بقرہ میں، سورہ البلد، الاعراف، سب میں اللہ تعالیٰ نے غصہ فرمایا ہے بخیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بخیل بنو گے تو میرا غصہ ہے۔ تو یہ ساری آیتیں میں نے آپ کو بتا دی، ٹوٹل قرآن کی آیتیں ہیں جس میں لکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس آیت کو قبول فرما لے، آمین۔ اور آخر میں بس میں یہ عرض کروں گا کہ نوکروں کو اور خادموں کو جو دینے کا حکم ہے وہ سورہ نور 24 نمبر سورہ کی آیت نمبر 33 میں آیا ہے کہ ان کو بھی اس اللہ کے دیے مال میں سے دو صدقات خیرات بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے خرچ کرنا ہے۔ الا ابتغاء وجہ اللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 272، اور الا ابتغاء وجہ ربک الاعلی، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں خرچ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، صرف اللہ کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر آیا تھا کہ وہ صلوات رسول، اور رسول اللہ کی دعائیں کہ وہ آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، اس خاطر خرچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب